وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جدائی کے لمحات بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ جب انسان مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کو چھوڑتا ہے اس وقت مکہ اور مدینہ کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ والدین جب اپنی بچی کی شادی کرتے ہیں، رخصتی کا وقت قریب آ جاتا ہے تو بچی کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑنا اور والدین کے لیے اپنی بچی کو رخصت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جدائی بعض مرتبہ برداشت نہیں ہوتی۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی بھی حضرات صحابہ کرام برداشت نہ کر سکے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سواری کے اوپر سوار کروایا اور خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام پیدل تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نیچے اتر جاتا ہوں، آپ سواری پہ تشریف لائیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ معاذ اپنی سواری پہ بیٹھے رہو۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پیدل تشریف لے جا رہے تھے۔ میں کر لیتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سواری کے اوپر تشریف فرما تھے۔ سب چھوڑ، میں کر لیتا ہوں آپ علیہ الصلاۃ والسلام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت ارشاد فرما رہے تھے۔ حتیٰ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑنے کے لیے کئی میل پیدل تشریف لے جاتے ہیں۔ جب آخری پوائنٹ آیا جہاں سے معاذ کو میرے پیغمبر نے رخصت کرنا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کے فرمایا، معاذ یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے۔ معاذ آج کے بعد تو مجھ سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سنا تو رونا شروع کر دیا۔
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے دوبارہ دیدار مصطفیٰ کی نعمت حاصل نہیں ہوگی؟ کیا آج کے بعد آپ کے قدموں میں بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعل ان تمر بقبری و مسجدی ھذا، معاذ جب تو یمن سے لوٹ کے آئے گا تو میری مسجد اور قبر کے پاس سے گزرے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ میرے پیغمبر کی ماں زاغ البصر والی نگاہوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ شاگرد بھی رو رہا تھا، استاد بھی رو رہا تھا، صحابی بھی رو رہا تھا، پیغمبر بھی رو رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک آنکھوں سے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے معاذ بن جبل کی طرف دیکھ کے فرمایا معاذ اب تو یمن کی طرف روانہ ہو جا۔ جب معاذ اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو اس وقت بھی معاذ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ جب معاذ یمن کے سفر سے مدینہ کے اندر واپس تشریف لاتے ہیں تو معاذ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب نہ ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ حجۃ الوداع تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر سورۃ النصر نازل ہوئی، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خیبر کے میدان کے اندر فتح کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ 3 آیات پر چھوٹی ننھی منی سورت حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 آیات پڑھ کر اپنے صحابہ کو سنائی تو جو صحابہ کرام میرے پیغمبر کے قریب تھے انہوں نے خوشیاں منائی، اس بات پہ خوش ہو رہے تھے کہ اب اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا، اسلام پھیل جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام جو خوشیاں منا رہے تھے تو وہ ابو بکر کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اس عاشق کو دیکھو، جب بھی قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اس کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، یہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف دیکھ کے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورت مبارکہ کے اندر جہاں فتح کی خوشخبری ہے تو وہاں آپ کی موت کی خبر بھی دی جا رہی ہے، چونکہ پیغمبر جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر آتا ہے جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اللہ نبی کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو نے راز کو سمجھ لیا، تو نے حقیقت کو سمجھ لیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس صورت کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 80 دنوں کے بعد اپنے رب کے پاس تشریف لے جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام کو حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک جگہ اکٹھا فرمایا عرفات کے میدان کے اندر، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ صورت پڑھ کے سنائی اور آخر کے اندر فرمایا میرے صحابہ میں چند لمحوں کا مہمان ہوں، صحابہ میں چند دنوں کا مہمان ہوں۔ جب حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جدائی کے بارے میں سنا تو صحابہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے صحابہ کو روتے ہوئے دیکھا تو اپنے خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حج کے سفر سے مدینہ طیبہ واپس تشریف لے جاتے ہیں۔
آپ نے چند ہفتے مدینہ طیبہ کے اندر گزارے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے تقریباً 14 دن قبل مدینہ طیبہ کے اندر ایک نماز جنازہ پڑھایا، پھر آپ جنت البقیع میں تدفین کے لیے تشریف لے گئے۔ جب تدفین سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں شدید درد شروع ہوا، آپ کو شدید بخار ہو گیا، اور بعض روایات کے اندر آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک وفات سے تقریباً 14 دن قبل میدان احد کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ نے شہدائے احد کے لیے دعا مانگی۔ جب وہاں سے واپس مدینہ طیبہ کے اندر پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت ناساز ہو گئی، آپ کے سر مبارک میں شدید پین شروع ہو گیا، آپ کو شدید بخار ہو گیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شدید بخار تھا، سر مبارک کے اندر اتنا شدید درد تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درد کی کیفیت میں اپنے سر مبارک کے اوپر ایک کپڑا باندھ لیا، پٹی باندھ لی تاکہ درد کی کیفیت ختم ہو سکے۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو درد تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار کتنا ہو چکا تھا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، جب آپ اس پیالے کے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے تو پانی بھی گرم ہو جاتا تھا۔ اتنا نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے اندر درد تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بخار تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ کے پاس تشریف لائے۔ اگلے دن کسی اور زوج محترمہ کی باری تھی، آپ وہاں تشریف لے گئے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تیری باری ہے تو کل کس کی باری ہے؟ جواب دیا کہ فلاں کی باری ہے۔ آپ اگلے دن اور زوج محترمہ کے پاس تشریف لے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل کس کی باری ہے؟ وہ کہ روزانہ پوچھتے تھے کہ آج یہاں پہ تو کل کہاں پہ؟ ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ کے پاس آرام کرنا چاہتے ہیں، عائشہ کے حجرے میں جانا چاہتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے اکٹھے ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عائشہ کے حجرے میں تشریف لے چلیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوموار والے دن عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے اور اگلے سوموار کو اپنے اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز تھی۔ میں اور چند صحابہ کرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تیمارداری کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا، دیگر صحابہ کو دیکھا تو آپ نے دعائیں دینا شروع کر دی۔ حفظکم اللہ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، نصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، پیغمبر دعا دیتے رہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، جیسے کوئی بندہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے وہ دعائیں دیتا ہے تو آپ کی کیفیت وہی بن چکی ہے جیسے آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہو اور ہمیں دعائیں دے رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، جب میں نے یہ بات کہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں زاغ البصر والی نگاہوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آپ نے مزید حضرات صحابہ کرام کو دعائیں دی۔ میرے پیغمبر کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے صحابہ کو رفعت اور بلندی عطا فرما دی۔ پھر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ صحابہ کو میرے پیغمبر نے دعا دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کو غسل کون دے گا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا، عبداللہ، میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حضرت علی کو وصیت کی تھی کہ علی، میرے دنیا سے جانے کے بعد تو نے مجھے غسل دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے، میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ کی نماز جنازہ
جنازہ کیسی ہوگی؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ پیغمبر کی نماز جنازہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کیسے ہوتی ہے؟ تو میرے پیغمبر نے فرمایا جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر حجرے کے اندر رکھ دینا اور باہر چلے جانا، میرے اوپر سب سے پہلے آسمان سے فرشتوں کے سردار جبرائیل آ کے سلام پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، پھر آسمان کے فرشتے آ کے درود و سلام پڑھیں گے، اس کے بعد میرے اہل بیت کے مرد حضرات آئیں گے، پھر ان کی خواتین، ان کے بچے، نوکر نوکرانیاں یہ درود و سلام پڑھ کے واپس چلے جائیں گے۔ پھر قریش مکہ کی باری آئے گی، مہاجرین کی باری آئے گی، مرد آ کے درود و سلام پڑھیں گے، پھر ان کی عورتیں، ان کے بچے، نوکر نوکرانیاں جب یہ چلے جائیں تو انصار مدینہ کی باری آئے گی، پھر ان کی خواتین، ان کے بچے، نوکر نوکرانیاں جب یہ پڑھ کے چلے جائیں تو تم مجھے اپنے رب کے سپرد کر دینا۔ جب یہ سلام کا سلسلہ مکمل ہو جائے اللہ کے حوالے کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ بتلایا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تم میری زیارت بھی کر لیتے ہو، تمہیں میرا جھوٹا بھی نصیب ہو جاتا ہے، لیکن میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میری جو امت آئے گی جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، جبرائیل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، ان لوگوں تک میرا کلمہ پہنچے گا، وہ میرے کلمے کو سن کر زبانوں سے پڑھ کر میرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، میری تعلیمات کو سینے کے ساتھ لگائیں گے، میری اس امت کا کیا بنے گا؟ میرے صحابہ میں تمہیں ایک مرتبہ سلام کہتا ہوں، اور میری وہ امت جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی میرا کلمہ پڑھے گی، میں اپنی اس امت کو 7 مرتبہ سلام کہتا ہوں۔ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگرچہ ہم کھلی آنکھوں کے ساتھ زیارت نہیں کر سکے، ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے جبرائیل کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کی مدد و نصرت کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے بدر کے میدان کے اندر نازل ہونے والے فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک وفات سے قبل مجھے اور آپ کو یاد رکھا ہے، اپنی گناہ گار امت کو قیامت تک کے لیے یاد رکھا ہے، اور 7 مرتبہ سلام کا تحفہ بھیجا ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے لوگ حج عمرے کے سفر پہ جاتے ہیں یا جن کے اعزاء اقربا مدینہ طیبہ کے اندر ہوتے ہیں، لوگ حج عمرے کے سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان سے چند حضرات تو کہتے ہیں، اکثر لوگ یہ نہیں کہتے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں روزے پہ حاضری ہو تو ہم گناہ گاروں کی طرف سے سلام عرض کر دینا۔ کسی کا رشتہ دار مدینہ کے اندر ہوتا ہے، مدینہ کے اندر مختلف فرمائش کی جاتی ہے، جب آپ پاکستان آئے میرے لیے موبائل لے کے آنا، میرے لیے گھڑی لے کے آنا، خواتین کہتے جیولری لے کے آنا، فلاں سامان لے کے آنا، لیکن گھر کے اندر کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوتا جو یہ کہے کہ جا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا، میرا سلام پیش کر دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی وفات سے قبل بھی اپنی گناہ گار امت کو یاد کرتے، سلام کے تحفے بھیجتے ہیں، لیکن آج کا امتی جب اعزاء اقربا جا رہے ہوتے ہیں تو سلام کے تحفے پیش نہیں کر سکتے۔ اور جب اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کے اندر آپ حضرات کو لے جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی سبز جالیوں کے پاس کھڑے ہو جائیں تو درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کے بعد ایک مرتبہ کلمہ طیبہ بھی پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امام الصرف والنحو، استاذ العلماء، استاذ الاولیاء حضرت مولانا محمد اشرف شاد رحمۃ اللہ علیہ مانکوٹ والے فرمایا کرتے تھے، جو بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر ایک مرتبہ سلام پڑھے گا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ چونکہ میرا اور آپ تمام حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک کے اندر حیات ہیں، آپ سلام سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں،
ہے۔ تو جب کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کلمے کو سن لیتے ہیں، اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ یہ آپ کا وہ بندہ، میرا وہ امتی جو میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد میری قبر پہ آیا، اللہ اس نے ایک مرتبہ کلمہ پڑھا تھا، اللہ میں نے سنا تھا، اللہ میں اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں۔ اگر قیامت کے دن نبی علیہ السلام کسی کے ایمان کی گواہی دے دے اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک وفات سے قبل امت کو یاد رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک وفات سے 5 دن قبل حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے مختلف کنووں کے پانی سے غسل کرواؤ۔ چند کنووں کا پانی جمع کیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھلی جگہ کے اوپر بیٹھ گئے، آپ نے ایک چادر تہبند کے طور پہ باندھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے جسم کے اوپر پانی ڈالو، تو 7 بالٹیاں 7 برتن بھر کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم عطر کے اوپر پانی ڈالا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بخار کی شدت کم ہو جاتی ہے، آپ کا بخار کم ہو جاتا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنی مبارک وفات سے قبل غسل کر کے اپنی امت کو ایک تعلیم دی ہے کہ اگر تمہیں شدید بخار ہو جائے، بخار کم نہ ہو رہا ہو تو سنت کی نیت سے غسل کر لینا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بخار کو ختم فرما دیں گے۔ اور اس کا تجربہ مجھے خود ہوا ہے، تقریباً 2 سال پہلے جب مجھے ٹائیفائڈ بخار ہوا تو ہم رات کے وقت شدید بخار تھا، ہسپتال کے اندر گئے، تو جب ڈاکٹروں نے بخار چیک کیا تو 105 پہ بخار تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت نہ آپ کو دوائی دے سکتے ہیں، نہ انجیکشن لگا سکتے ہیں، نہ ڈرپ لگا سکتے ہیں، آپ جائیں اور جا کے غسل کریں۔ تو میں نے کہا رات کے 2 بجے 2:30 بجے کا وقت، تو کیسے غسل کریں؟ تو انہوں نے کہا مولانا اگر غسل کریں گے تو آپ کو خود محسوس کریں گے افاقہ ہو جائے گا۔ تو میرے ساتھ دوست احباب تھے تو ان کے ساتھ پہ میں گھر آیا، غسل کیا، غسل کے بعد جب دوبارہ ہسپتال کے اندر گئے تو 105 والا بخار 103 پہ آ چکا تھا۔ پھر انہوں نے دوائی دی اور علاج کیا، تو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے اندر اثرات پائے جاتے ہیں۔ جب بندہ سنت کی نیت سے کسی بھی عمل کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی برکات ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور من چاہے طریقوں کو اپنانا شروع کر دیا۔ جو پیغمبر کی تعلیمات تھی اسے پسے پشت ڈال دیا، اور جو ہمارا نفس کہتا ہے تو وہ طریقے ایجاد کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے چند دن پہلے یا موبائل کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی کہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا گیا، تو لڑکی کو خوبصورت کپڑے پہنا کر جوان لڑکی، ابھرتی جوانی، بالوں کو کھلا رکھا گیا، چہرہ ننگا رکھا گیا، اور اس کو امت کے سامنے معاشرے کے اندر پیش کیا گیا کہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے تو حور آسمانوں سے زمین پہ اتر آئی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نظریں جھکانے کا حکم دیا، میرے اللہ نے تو نظریں نیچی کرنے کا حکم دیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، محبوب آپ کہہ دیجئے ایمان والوں کو کہ جب بھی کوئی عورت سامنے آ جائے تو اپنی نگاہوں کو پست کر لے، اپنی نگاہوں کو جھکا لے۔ لیکن یہ کیسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی ہے کہ اس کے اندر پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ کر نئے نئے طریقے اختیار کر لیے گئے۔ اور جب بندہ پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ کر خود ساختہ طریقے ایجاد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پریشانیوں کے اندر، مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو، سنتوں کو اپنائیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عزت عطا فرمائیں گے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غسل کیا، آپ کے بخار کم ہوا، افاقہ ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوئے اور تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے آپ نے خطبہ دیا۔ خطبے کے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ، اگر میں نے کسی کا حق دینا ہو وہ مجھ سے اپنا حق وصول کر لے، اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو وہ اپنا بدلہ لے لے۔ تو ایک شخص صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک مرتبہ مجھے چھڑی ماری تھی فلاں میدان جنگ کے اندر اور میرے جسم کے اوپر قمیص بھی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے بدلہ لے لے، میں دنیا ہی کے اندر اپنے معاملے کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابی نے عرض کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی میرے جسم کے اوپر قمیص نہیں تھی، چادر بھی نہیں تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک قمیص، مبارک چادر کو اوپر ہٹایا اور فرمایا مجھ سے آ کے بدلہ لے لے۔ وہ پیچھے کی جانب آئے اور پیچھے کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کی مبارک کمر کے اوپر کسی چیز کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب انہیں مطلوبہ چیز نظر آئی وہ تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا بوسہ لے لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے تو بدلہ لینا تھا۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کس چیز کا بدلہ؟ میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی، سب سے بڑا شوق یہ تھا کہ وہ دن کب آئے گا جب آپ کی مہر نبوت کا بوسہ لوں گا۔ میں اور آپ اپنے شوق کے اوپر بھی توجہ کریں، میرے اور آپ کے شوق کیا ہوتے ہیں، اور پھر اس صحابی کا شوق بھی دیکھیں۔ ان کا شوق یہ تھا کہ زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کا بوسہ لے لوں، میرا شوق پورا ہو جائے گا۔ جب صحابی نے مہر نبوت کا بوسہ لیا تو میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ، جس نے دنیا کے اندر جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے۔ اس صحابی کو آج کی دنیا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میں یہاں پہ مرد حضرات سے درخواست کروں گا اپنے بچوں کے نام عکاشہ ضرور رکھا کریں اور اس نسبت کے ساتھ رکھا کریں کہ انہوں نے مہر نبوت کا بوسہ لیا تھا۔ اور اسی طرح ایک اور صحابی ہے حضرت اسید رضی اللہ تعالی عنہ، الف سین یا دال، یہ بھی وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کا بوسہ لیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کے نام اپنے بچوں کے نام رکھنے چاہیے۔ اور اسی طرح میں بعض مرتبہ کہا کرتا ہوں کہ ایک جریر نام معاشرے کے اندر بہت کم ملتا ہے۔ اپنے بچوں کا نام، بھتیجے، بھانجے، پوتے، نواسے کا نام جریر رکھنا چاہیے، چونکہ جریر کو صحابہ کرام کے اندر یوسف ثانی کہا جاتا تھا۔ وہ کہ تمام صحابہ کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ حسن حضرت جریر کو عطا فرمایا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ سے فرمایا اگر کسی اور نے مجھ سے بدلہ لینا ہو، کسی کا کوئی حق ہو، مجھ سے اپنا حق وصول کر لے، کوئی نہ اٹھا۔ میں یہاں پہ تمام حضرات سے درخواست کروں گا دنیا ہی کے اندر اپنے معاملات کو صاف رکھیں، حقوق العباد کے اوپر خاص کر توجہ دیا کریں۔ جب بندہ قرض لے لے تو قرض لینے کے بعد ادا کرنے کی کوشش کرے، اور جب کوئی بندہ قرضہ اس نیت کے ساتھ لیتا ہے کہ میں ادا کروں گا، اللہ انتظام فرما دیتے ہیں۔ اور جب بندے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب میں نے اس کو دیا تھا اس نے مجھے رلایا تو میں بھی اسے چھٹی کا دودھ یاد کروا دوں گا، میں بھی اس کو بتاؤں گا کہ میں کون ہوتا ہوں۔ تو جب بندہ اس نیت کے ساتھ قرض لیتا ہے تو اس قرض کی ادائیگی کا انتظام نہیں ہوتا۔ نیت کی برکت سے اللہ ادائیگی کی سبیل پیدا فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک وفات سے تقریباً 2 یا 3 دن قبل اپنے حجرے کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، وقت گزر گیا لیکن اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے۔ بلال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک حجرے کے دروازے پہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، سارے عشاق اور دیوانے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے محبوب کے مبارک کانوں کے اندر بلال کی آواز پڑی تو آپ نے عائشہ سے فرمایا عائشہ میری طبیعت خراب ہے، میں چل نہیں سکتا، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد رقیق القلب ہیں، نرم دل کے ہیں، جب مصلی نبی کے اوپر کھڑے ہوں گے تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، عائشہ میں کہہ رہا ہوں ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بلال سے کہا، بلال نے جا کے ابو بکر کو کہا، ابو بکر نے پھر نماز پڑھائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت نبوی، عشق رسول، محبت رسول کے اوپر میں قربان جاؤں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے پیغمبر کی موجودگی میں تقریباً 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر کی محبت تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر ہر وقت ساتھ ہوتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے۔ آپ اس انداز میں چلتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے ابو بکر کے ہاتھ کو بھی پکڑا ہوا تھا، عمر کے ہاتھ کو پکڑا ہوا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی اس انداز میں دونوں شاگردوں کو لے کر مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے تو یوں لگ رہا تھا جیسے ستاروں کے اندر 14ویں رات کا چاند نکل آیا ہو، جیسے کرنوں کے اندر سورج نکل آیا ہو، شاگردوں کے اندر استاد چل رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کے فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اسی طرح اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام یوں ان کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے، اور جب بھی آپ علیہ السلام تشریف لے جاتے تو یہ حضرات میرے پیغمبر کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ جیسے احد کے میدان میں تشریف لے گئے، آپ احد پہاڑ کے اوپر چڑھے تو وہ پہاڑ خوشی کی وجہ سے جھومنے لگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاؤں مبارک مار کے فرمایا، احد پہاڑ رک جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر اس وقت ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ مکہ اور مدینہ کے اندر پوچھتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی چیز تو دکھلاؤ کہ جو بعین ہی اسی حالت کے اندر موجود ہے۔ ہمیں پیغمبر کے دور کی مسجد دکھاؤ، بازار دکھاؤ۔ بندہ نہیں دکھا سکتا، تبدیلی آ چکی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ پوچھے آپ سے کہ پیغمبر کے دور کی کوئی چیز آج بھی مدینہ کے اندر موجود ہے تو اس بندے کا ہاتھ پکڑ کے آپ میدان احد کے اندر لے جانا اور میدان احد کے اندر کھڑے ہو کے اس بندے سے کہہ دینا کہ احد پہاڑ کے اوپر نظر ڈالو، تمہیں یہ پہاڑ پیغمبر کے دور کا آج بھی نظر آئے گا۔ وہ پہاڑ جس طرح پیغمبر کے دور کے اندر تھا، احد پہاڑ آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ اور جب بندے کے اندر عشق رسول ہوتا ہے، بندہ عشق رسول کے اندر ڈوب کر جب اپنی آنکھوں کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر نظر ڈالتا ہے اور تصورات کی دنیا کے اندر گم ہو جاتا ہے، تصورات کی دنیا میں کھو جاتا ہے، تو اس عاشق رسول کو احد پہاڑ کافی دیر دیکھتے ہوئے احد پہاڑ کے اوپر وہی چمک نظر آتی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ گویا کہ آج بھی اگر اس پہاڑ کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر پیغمبر کی آنکھوں کی چمک نظر آ رہی ہے۔ وہ پہاڑ آج بھی الحمدللہ موجود ہے۔ بندے کو اس پہاڑ کو دیکھ کے ایک محبت اور سرور ملتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی کا آخری دن تھا، 12 ربیع الاول تھی، سوموار کا دن تھا، اشراق کے بعد کا وقت تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر کچھ بشاشت آئی، طبیعت ٹھیک ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ازواج مطہرات کو بلایا۔ ازواج مطہرات اکٹھی ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے ملاقات کی، ازواج مطہرات چلی گئی، پھر میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا۔ جب بیٹی فاطمہ آئی، ابا جان کی حالت کو دیکھا تو غمگین ہو گئی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ میرے قریب آ جا۔ جب فاطمہ قریب آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات ارشاد فرمائی، فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ جب میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میرے پیغمبر اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، طویل واقعہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے،
فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو فاطمہ غم زدہ اداس تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیوں اداس ہو؟ یا رسول اللہ میرا خامد علی مجھ سے ناراض ہو چکے ہیں اور ناراضگی کی حالت میں گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ علی کو میں ابھی لے کے آتا ہوں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے۔ یہ دنیا کا نرالا انوکھا سسر ہے جو اپنے داماد کو تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے، ورنہ آج کے دور میں لوگ کہہ دیتے ہیں چلا گیا تو کوئی بات نہیں، میں تجھے اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہوں۔ لیکن میرے پیغمبر کی یہ تعلیم اور طریقہ نہیں تھا۔ آپ نے دنیا والوں کو سمجھانا تھا کہ جب بھی بیٹی اور داماد کا مسئلہ ہو جائے تو اس وقت تم نے طریقہ کیا اختیار کرنا ہے۔ میرے پیغمبر تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی کے اندر پہنچے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر لیٹے ہوئے تھے، جسم کا اوپر والا حصہ ننگا تھا، ایک چادر تہبند کے طور پہ علی نے باندھی ہوئی تھی، علی کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا قم یا ابا تراب، او مٹی پہ سونے والے اب تو کھڑا ہو جا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے اور بعد میں کہا کرتے تھے لوگوں مجھے ابو تراب کے ساتھ محبت ہو چکی ہے، مجھے ابو تراب کے ساتھ محبت اپنے نام علی سے بڑھ کے ہے، کیونکہ ابو تراب اللہ کے نبی نے استعمال کیا تھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا علی تو اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا، آ میں تجھے چھوڑ کے آتا ہوں۔ میرے پیغمبر نے علی کا ہاتھ پکڑا اور لے کے گھر پہنچے۔ ایک طرف علی کو بٹھایا، دوسری طرف بیٹی فاطمہ کو بٹھایا۔ میرے پیغمبر نے علی کو نہیں ڈانٹا، حالانکہ آپ ڈانٹ سکتے تھے، علی آپ کا شاگرد ہے، آپ کا صحابی ہے، چچا زاد بھائی ہے، آپ کے پاس تربیت اور پرورش پائی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ دنیا کے سسر اور ساس کو سبق دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی ایسا معاملہ ہو جائے تو دوسرے کو بعد میں سمجھاؤ، پہلے اپنے کو سمجھانا چاہیے۔ میرے پیغمبر نے علی کو سمجھانے سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کو سمجھایا۔ میرے پیغمبر نے فاطمہ کی طرف دیکھ کے فرمایا بیٹی فاطمہ اگر تو میرے پاس اس حال میں چل کے آئی کہ علی تجھ سے ناراض تھا تو میں تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ بیٹی فاطمہ اگر تو دنیا سے اس حال میں گئی کہ علی تجھ سے ناراض تھا میں تیری نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ بیٹی فاطمہ اب میں نے تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دے دیا تو علی کی عزت ناموس آبرو بن چکی ہے۔ بیٹی فاطمہ علی کے دل کو خوش رکھنا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ ابا جان میں آج کے بعد علی کے مزاج کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گی، علی کو ناراض نہیں کروں گی۔ پھر میرے پیغمبر نے علی کی طرف دیکھا، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی فاطمہ میری ختیجہ کی آخری نشانی ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہے۔ علی جب کوئی فاطمہ کا دل دکھاتا ہے تو یوں سمجھ لو محمد کا دل دکھاتا ہے، علی جب کوئی فاطمہ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو یوں سمجھ لو وہ محمد کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو علی رو پڑے اور روتے ہوئے عرض کہ یا رسول اللہ میں آج کے بعد فاطمہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے پھر دونوں کی صلح کروائی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیٹی فاطمہ کو غمگین دیکھا تھا تو آپ سے یہ دیکھا نہ گیا۔ اسی طرح مبارک وفات سے چند لمحے قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فاطمہ کو بات ارشاد فرمائی تو فاطمہ رونا شروع کر دیتی ہے، پیغمبر سے دیکھا نہ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ قریب آ، آپ نے قریب کیا، فاطمہ کے کان کے اندر کوئی بات کہی، فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ بھی صرف اور صرف اپنے ابا جان کے دل کو خوش کرنے کے لیے تھی، ورنہ فاطمہ کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک وفات کے 6 مہینے کے بعد 23 یا 24 سال کی عمر میں فاطمہ دنیا سے پردہ فرما جاتی ہے، اور ان 6 مہینوں کے دوران ایک مرتبہ بھی کسی نے فاطمہ کو ہنستے اور مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، چونکہ فاطمہ کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک وفات کا ایک صدمہ تھا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیٹی فاطمہ سے کہا بیٹی فاطمہ تیرے ابا جان نے کیا فرمایا؟ بیٹی فاطمہ نے عرض کیا امی جان مجھے ابو نے پہلے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ
فاطمہ میں چند لمحوں کا مہمان ہوں، میں چند لمحوں کے بعد دنیا سے چلا جاؤں گا۔ میں نے جو ہی اپنے ابو کی مبارک وفات کو سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی عائشہ صدیقہ نے فرمایا دوسری مرتبہ کیا کہا؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا امی جان مجھے میرے والد نے کہا بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تو مجھ سے خاندان کے اندر ملاقات کرے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کے دل کو خوش کیا۔ اللہ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو خوش رکھا کریں۔ اور بلکہ میں یہاں ایک اور بات عرض کروں، جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹی چھوٹی ہے یا بڑی، معصوم ہے، جوان ہے، شادی شدہ ہے یا کنواری ہے، جس عمر کے اندر بھی ہے، چاہے وہ ایک دن کی بچی ہے، اپنی خاص کر بیٹیوں کے لیے دعا کیا کرے اللہ بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ بیٹیوں کے غموں سے محفوظ فرما۔ یہ جو بیٹیوں کے غم ہوتے ہیں ماں باپ کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں، بیٹیوں کے غم ماں باپ کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے۔ اولاد نہ ہو ماں باپ تب پریشان ہوتے ہیں، اولاد ہو جائے اور مختلف بیماریاں لگ جائے ماں باپ تب پریشان ہوتے ہیں، اولاد جوان ہو جائے رشتے نہ ملے ماں باپ تب پریشان ہوتے ہیں، ماں باپ بچی کی شادی کر دے اس کی آگے اولاد نہ ہو ماں باپ پھر پریشان ہوتے ہیں، بچی کو اگلے گھر میں ساس کی طرف سے ماں کا پیار نہ ملے ماں باپ پھر پریشان ہوتے ہیں۔ اور میں بعض مرتبہ کہا کرتا ہوں جن کے گھروں کے اندر بچیاں ہوتی ہیں ان کی جو مائیں ہوتی ہیں ان ماؤں کے مقدر کے اندر تو رونا ہی لکھا ہوتا ہے، بیچاری پوری زندگی روتی رہتی ہے، کبھی بچی کے بیماریوں کی وجہ سے روتی ہے، کبھی بچی کے جہیز کی وجہ سے روتی ہے، کبھی بچی کے لیے وہ شادی کی وجہ سے رشتے کے حوالے سے نسبت کے طے ہونے کے حوالے سے پریشان ہوتی ہے۔ ماں کے مقدر کے اندر رونا ہی لکھا ہوتا ہے۔ جب ماں باپ شروع ہی سے دعا کریں گے اللہ بیٹی کے دکھوں سے محفوظ فرما، بیٹیوں کے غموں سے محفوظ فرما، بیٹیوں کی پریشانیوں سے محفوظ فرما، اللہ بیٹیوں کے دکھوں سے ماں باپ کو محفوظ کر دیتی ہیں۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیٹیوں کی وجہ سے بد دعا دی ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب سورۃ اللہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے بیٹوں سے کہا جاؤ اور جا کر محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو لہب کا ظالم شقی بدبخت بیٹا میرے پیغمبر کے پاس آیا، میرے پیغمبر مطاف کے اندر موجود تھے، اس بدبخت نے آ کر میرے پیغمبر کے والضحیٰ والے چہرے پہ تھوک ڈال دیا، اس چہرے پہ تھوک ڈالا جس چہرے کی قسمیں میرے اللہ نے قرآن کے اندر کھائی ہیں۔ اور جب میرے محبوب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ فرماتے تھے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اس چہرے کے اوپر ظالم بدبخت نے تھوک ڈال دیا جس چہرے کو دیکھ کر اللہ کو بھی پیار آ جاتا تھا، جس چہرے کو دیکھ کر اللہ بھی مسکرا پڑتے تھے، جس چہرے کی میرے اللہ نے بارہا قرآن کے اندر قسمیں کھائی اسی چہرے کے اوپر تھوک ڈالا گیا۔ میرے پیغمبر نے اس گستاخی کو برداشت کر لیا، حتیٰ کہ وہ ظالم آگے بڑھا، میرے پیغمبر کی مبارک گردن کے اندر کپڑے کو ڈال کے کپڑے کو کھینچا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رگیں مبارک پھول گئی، آپ کا چہرے انور سرخ ہو گیا، حتیٰ کہ جب وہ ظالم یوں کہتا ہے کہ محمد میں تیری بیٹی کو طلاق دیتا ہوں تو میرے پیغمبر کی زبان سے بد دعا نکل گئی، اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس کے اوپر مسلط فرما دے۔ میں امتی ہونے کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ طائف کے میدان میں آپ کا خون بہایا گیا، آپ نے بد دعا نہیں دی، احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ نے بد دعا نہیں دی، مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہیں گندگی ڈال دی جاتی ہے، آپ بد دعا نہیں دیتے، وہاں تو تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے راستے میں جمیلہ کانٹے بچھاتی ہے، آپ بد دعا نہیں دیتے، یہاں بد دعا کیوں دیتے ہیں؟ تو میرے محبوب فرماتے میرے امتی طائف کے میدان میں تو میرا خون بہایا گیا، احد کے میدان میں تو میرے دندان شہید کیے گئے، مکہ کی گلیوں کے اندر میرے جسم کے اوپر گندگی ڈالی گئی، بیت اللہ
کے سامنے مطاف کے اندر میری پیٹھ کے اوپر ابو جہل نے اونٹنی کی گندگیاں ڈال دی، وہ تو میری اپنی جان کا مسئلہ تھا، اپنی ذات کا مسئلہ تھا، لیکن یہاں تو میری بیٹی کا مسئلہ آ چکا ہے، میری بیٹی کو طلاق ہو چکی ہے، اور جب میرے اوپر بچیوں کے دکھ آتے ہیں تو میں اپنی بچیوں کے دکھ اور درد کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس بدبخت نے تھوک ڈالا، آپ نے بد دعا نہیں دی، اور جب اس نے کپڑے کو گلے میں ڈال کے کھینچا بد دعا نہیں دی، لیکن جب بچی کو طلاق ہوتی ہے، جب آپ کی بیٹی کو طلاق ملتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا دیتے اللہ، اور بد دعا دیکھیں کتنی شدید، اور کہاں بد دعا دی؟ بیت اللہ کے پاس۔ بیت اللہ کے پاس تو دعائیں قبول ہوتی ہے، ملتزم کے پاس بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، مقام ابراہیم کے پاس بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، آب زمزم کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، صفا مروہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، میلین اخضرین جہاں پہ دوڑتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان تمام مقبول جگہوں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی شدید اور بڑی بد دعا دی، اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو مسلط فرما دے۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بد دعا نکلی، پھر یہ ابو لہب کا ظالم بیٹا سفر پہ جا رہا تھا، راستے کے اندر ایک درندے اور شیر نے اسے چیر اور پھاڑ کے رکھ دیا۔ بیٹیوں کے دکھ بہت بڑے ہوتے ہیں، اس لیے ماں باپ روزانہ دعا کیا کرو۔ میں بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ جن کو اللہ نے بہنیں دی ہیں، بہنیں چھوٹی ہیں یا بڑی، تو ان کے لیے دعا کیا کرے، اللہ ہمیں بہنوں کے دکھوں سے محفوظ فرما، چونکہ جب سر سے والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو ذمہ داری بھائیوں کی، بہنوں کی بھائیوں کے کندھوں پہ آ جاتی ہے۔ بھائیوں نے بہنوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، شادی شدہ بہن کو بھی بھائیوں نے سنبھالنا ہوتا ہے، اور کنواری بہنوں کو بھی بھائیوں نے سنبھالنا ہوتا ہے۔ اگر یہ بار بار اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہنوں کے دکھوں اور تکالیف در سے بھائیوں کو محفوظ فرما دیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو خوش کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فاطمہ کے بعد حسن و حسین کو بلایا، آپ نے ان دونوں شہزادوں کو سینے کے ساتھ لگا کے پیار کیا، حتیٰ کہ پیغمبر کی آنکھوں میں پیار کرتے ہوئے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ میرے پیغمبر کی مبارک نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک شہزادے کو زہر دے کے شہید کیا جائے گا، اور دوسرے میرے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار کو کربلا کے میدان کے اندر تپتی ہوئی ریت کے اوپر دوپہر کے وقت شہید کر دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کبھی حسن سے پیار کرتے ہیں، کبھی حسین سے پیار کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حسین کے ساتھ محبت بھی بے پناہ تھی۔ میرے پیغمبر حسین کے جہاں جسم کو سونگتے تھے، جسم کا پیار کرتے تھے، کبھی رخسار کا پیار کرتے، کبھی پیشانی کا، گردن کا، ناف کا پیار کرتے، تو وہاں میرے پیغمبر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو سونگتے بھی تھے۔ اب یہ بچوں سے پیار کرنا، بچوں کی کس کرنا تو سمجھ میں آتا ہے جب میں اپنے پیغمبر کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ حسین کے جسم کو کیوں سونگتے ہیں؟ تو میرے پیغمبر فرماتے مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ نانا نبی ہے باپ ہے حیدر حسین کا، نانا نبی ہے باپ ہے حیدر حسین کا، رتبہ ہے دو جہاں میں برتر حسین کا، نیزوں پہ سر شہیدوں کے تھے شان دیکھیے، سارے سروں سے اونچا رہا سر حسین کا، گھر بار لٹایا نانا کی امت کے واسطے، ہوتا ہے ذکر اس لیے گھر گھر حسین کا، صبر عظیم خدا سے وہ لے کے آئے تھے، دریا نہیں تھا دل تھا سمندر حسین کا، مجھ کو یقین ہے ہاں ملیں گے ہزار پھل، میں بھی تو لیتا ہوں نام اکثر حسین کا۔ نبی علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں کو پیار کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو وصیت ارشاد فرمائی، الصلاۃ، میرے امتیوں نماز کا اہتمام کرنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی آخری وصیت نمازوں کی پابندی کرنا۔ میرے پیغمبر نے یہ وصیت فرمائی، جو سچا عاشق رسول ہوگا، جو محب رسول ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرنے والا، وہ نماز کا اہتمام کر کے پیغمبر کی
وصیت کے اوپر عمل کرنے والا ہوگا، وہ نماز کا اہتمام کر کے اپنے پیغمبر کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا۔ اور دوسری وصیت اپنے ماتحت کمزور لوگوں کا خیال کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دو وصیتیں ارشاد فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری گود کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اور عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا سر میرے یہاں پہ لگا ہوا تھا، اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مل چکا تھا۔ اور جب میں اس عائشہ کے والد پہ غور کرتا ہوں تو جہاں بیٹی کی گود میں پیغمبر کا سر نظر آتا ہے تو صدیقہ کے والد صدیق کی گود میں غار ثور کے اندر پیغمبر کا سر مبارک نظر آتا ہے۔ ابو بکر بھی اپنے پیغمبر کے لیے اپنی گود بستر کے طور پہ پیش کر دیتے ہیں، اور آخری وقت کے اندر صدیق کی بیٹی عائشہ بھی اپنی گود بستر کے طور پہ پیش کر دیتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ذوق رکھتے ہو تو یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا، آج دنیا کے اندر کسی بندے کے پاس کوئی بھی نعمت ہو تو وہ کہتے میرے اوپر اللہ کا احسان ہے، کسی کے پاس گاڑی ہو تو کہتے اللہ کا احسان ہے، ہر نعمت کے بارے میں کہتے اللہ کا احسان ہے۔ اور اگر آپ حضرات تھوڑی سی دیر کے لیے تصورات کی دنیا میں غار ثور کی طرف چلیں تو وہاں ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کرتے ہیں، ابو بکر جب تو نے پیغمبر کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، پیغمبر کو کندھوں پہ اٹھا کے جبل ثور پہ چڑھ رہے تھے، غار ثور کی طرف جا رہے تھے، ابو بکر یہ تو بتلا تیرے کندھوں کے اوپر کیا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر مجھے لقد من اللہ علی المؤمنین اس آیت کی روشنی میں تصورات کی دنیا میں جواب دیتے ہیں، لوگوں میرے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ میں اور آپ کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے، لیکن ابو بکر کہتے ہیں میرے اوپر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، چونکہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کو دنیا کے اندر بھیج کر ایمان والوں کے اوپر احسان کیا ہے، اور ابو بکر نے اللہ کے اس بڑے احسان کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی پیغمبر آرام کر رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ سر مبارک میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر حجرے کے اندر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک یوں اٹھا کے عبد الرحمن کے ہاتھ کے اندر مسواک کو دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرمانا چاہتے ہیں، میں نے مسواک لی، عرض کیا یا رسول اللہ مسواک کر لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک انگلیاں لگائی تو ریشے اس کے سخت تھے، آپ نے فرمایا عائشہ میری طبیعت خراب ہے، ریشے سخت ہیں، نرم کر کے دو۔ عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے مسواک کو منہ میں رکھا اور چبانا شروع کر دیا، ریشے جب نرم ہو گئے میں نے مسواک کو دھونا چاہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے منع کر دیا، عائشہ دھونا نہیں ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرا لعاب لگ چکا ہے، تو پیغمبر نے فرمایا عائشہ بیوی کا جھوٹا کوئی ناپاک تو نہیں ہوتا، یہ مجھے ویسے ہی دے دو۔ حضرت عائشہ فرماتے میں نے مسواک دی، نبی علیہ السلام نے وہی مسواک اپنے دانتوں کے اوپر پھیرنا شروع کر دی۔ عائشہ صدیقہ بعد کے اندر فرمایا کرتی تھی لوگوں میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے، میں دنیا کی وہ عورت ہوں جس کے لعاب کو اللہ نے آخری وقت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کے ساتھ ملا دیا تھا۔ پیغمبر ایک سبق دینا چاہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت ہے کہ میں نے آخری وقت کے اندر مسواک کے عمل کو نہیں چھوڑا، تم بھی نہ چھوڑنا، مسواک کا اہتمام ضرور کرنا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ خاتمہ بالخیر کے لیے، خاتمہ ایمان کے لیے دو اعمال بتایا کرتے تھے، ایک تو آذان سن کر خاموشی اختیار کی جائے، آذان کا جواب دیا جائے، دعائے وسیلہ پڑھی جائے تو اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما دیتے ہیں، اور دوسرا جو بندہ مسواک کا اہتمام کرتا ہے، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسواک کا اہتمام کرنے پر اللہ آخری وقت میں بندے کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت کے اندر مسواک کی، ہمیں چاہیے ہم بھی مسواک کا اہتمام کریں، اپنی جیبوں کے اندر مسواک رکھا کریں، جب جیب کے اندر مسواک ہوتی ہے تو کرنا آسان ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ مسواک نہیں ہوتی، گھر کے اندر ہوتی، بندہ کہیں اور ہوتا ہے، اگر مسواک نہ ہو تو جب آپ کلی کرتے ہیں تو کلی کرتے ہوئے
ہوئے اپنی انگلی دانتوں کے اوپر پھیر لیا کریں، اللہ اس کی برکت سے انشاءاللہ مسواک کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ ہم جب انگلی پھیرتے ہیں تو شہادت کی انگلی دائیں اور بائیں پھیرتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف اپنا انگوٹھا پھیرنا چاہیے اور بائیں طرف شہادت کی انگلی پھیرنی چاہیے۔ اس طریقے کے اوپر اللہ مسواک کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل نے آ کے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور اسرائیل دروازے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اندر بلا لو۔ اسرائیل اندر آئے تو اسرائیل ملک الموت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا اور عرض کہ یا رسول اللہ، میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ واحد ہیں جن کو میں نے سلام کیا ہے، اور آج سے پہلے میں جن کے پاس بھی گیا میں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی۔ جب میں یہاں پہ آ رہا تھا تو اللہ نے مجھے فرمایا تھا محبوب سے پہلے اجازت لینا، اگر اجازت دے تو اندر چلے جانا، اجازت نہ ملے تو اندر نہیں جانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ ہم بھی اللہ سے دعا کیا کریں اللہ اپنی ملاقات کا شوق ہمیں دے دے، اللہ اپنی ملاقات کا شوق ہمیں دے دے، اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی ملاقات کا شوق دے دے، اللہ ہمیں صحابہ کرام کی ملاقات کا شوق دے دے۔ جب بندہ یہ دعائیں کرتا ہے اللہ بندے کی ان دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل اللہ میری ملاقات کے مشتاق ہیں، جا پہلے میرے اللہ سے یہ پوچھ کے آ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میری امت کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میری امت کا کیا بنے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رب کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کہ اللہ تیرا لاڈلا حبیب اس وقت بھی اپنی گناہگار امت کو یاد کر رہا ہے، اللہ اس وقت بھی اپنی گناہگار امت کی فکر ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا جبرائیل جا میرے محبوب کو جا کے کہہ دے امت کے معاملے میں آپ کو راضی کروں گا، اور میرے پیر و مرشد وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں اللہ اپنے محبوب سے فرماتے محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ بس بس کریں گے، میں آپ کو خوش کروں گا۔ اللہ نے جبرائیل سے فرمایا بتا دے محبوب خوش کروں گا، امت کے معاملے میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ بلکہ ایک روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو آدم علیہ السلام ساری انسانیت کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک بندے پہ نظر پڑے گی، فرشتے اسے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام کا نام لیں گے یا احمد، تو آپ علیہ السلام فرمائیں گے لبیک یا ابا البشر، اے انسانوں کے والد میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام بتائیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے اور فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مجھے پتہ چلے گا میرے امتی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے میں تیزی کے ساتھ ان فرشتوں کے پیچھے جاؤں گا اور میں جا کے کہوں گا میرے رب کے نمائندوں، میرے رب کے فرشتوں، تو فرشتے جواب دیں گے آج ہم کسی کی نہیں سنتے، اللہ نے حکم دیا کہ اس بندے کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں فرشتوں کی طرف سے مایوس ہو جاؤں گا، پھر اپنا بایاں ہاتھ اپنی داڑھی پہ رکھوں گا، اپنا چہرہ عرش کی طرف اٹھا کے عرض کروں گا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ امت کے معاملے میں راضی کروں گا، اللہ آج تو فرشتے میری بات نہیں سن رہے، اللہ میرے امتی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ عرش کے اوپر سے اعلان ہوگا کہ اس بندے کو میزان کے قریب لایا جائے، نیکیوں کا وزن دوبارہ کیا جائے گا، نیکیاں دوبارہ تولی جائیں گی، گناہوں کا وزن دوبارہ ہوگا۔ میرے پیغمبر کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا ٹکڑا ہوگا جس کے اوپر کچھ عبارت لکھی ہوگی، آپ علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کر اس ٹکڑے کو نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھ دیں گے تو پلڑا جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ عرش کے اوپر سے اعلان ہوگا یہ بندہ تو سعید بن چکا ہے، کامیاب ہو چکا ہے، جنت کے اندر لے جاؤ۔ اس بندے کو جب فرشتے جنت کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے گا اور آ کے کہے گا آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے، آپ کی شخصیت کتنی پیاری ہے، آپ کون ہیں؟ تو نبی علیہ السلام فرمائیں
فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں اور میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اللہ کے نبی، یہ آپ کے ہاتھ میں جو کاغذ کا ٹکڑا تھا سفید رنگ کا، انگلی کے پورے کے برابر، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ تو میرے پیغمبر فرمائیں گے تو دنیا کے اندر میری ذات پہ درود پڑھتا تھا، اس ٹکڑے کے اوپر درود لکھا ہوا تھا، آج درود شریف کی برکت سے تیری نجات کا فیصلہ ہو گیا۔ اے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، کہنے لگے کل انبیاء بلغ العلا بکمالہ، چہرہ ہے آپ کا والضحیٰ بدر الدجا نور الہدیٰ، دنیا کو روشن کر دیا کشف الدجا بجمالہ، تھا آپ کا خلق بے بہا جس پر زمانہ ہے گواہ، یہ چرچا ہوا جا بجا حسنت جمیع خصالہ، خاکی کرے گا صفت کیا جن کو خود خدا نے کہا صلو علیہ وآلہ۔ تو نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آئے کہ اللہ فرماتے ہیں امت کے معاملے میں آپ کو راضی کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا ملک الموت اپنا کام شروع کر۔ میرے پیغمبر کے دیوانوں عاشقوں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرنا کہ جس محبوب کے لیے اس پوری کائنات کو بنایا گیا اس محبوب کا بھی آخری وقت آ چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت اپنا کام شروع کر۔ جب ملک الموت نے اپنا کام شروع کیا تو میرے پیغمبر نے اس وقت دعا مانگی، اللہم اعنی علی غمرات الموت، اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ موت کی سختیوں کے اندر میری مدد فرما، اللہ موت کی تکالیف کے اندر میری مدد فرما۔ نبی علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے مجھے اور آپ کو ایک سبق دیا ہے، ایک تعلیم دی ہے کہ اگر کسی بندے کو آخری وقت کے اندر تکلیف ہو جائے تو یہ نہ کہنا کہ اس کے گناہ زیادہ تھے تو گناہوں کی نحوست ظاہر ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے اس دعا کے ذریعے ہمیں سبق دیا کہ اگر موت کے وقت کسی کے اوپر سختی آ جاتی ہے تو یہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ جب کسی کو غسل دیا جاتا ہے تو چہرے کے اوپر کالے رنگ نشان پڑ جاتے ہیں، چہرہ نیلا ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں گناہ گار تھا، اسی وجہ سے تو گناہوں کی نحوست ظاہر ہو گئی۔ اگر مرنے کے بعد چہرہ کالا ہو جائے تو یوں نہ کہنا برا تھا، بدکار تھا۔ مرنے کے بعد جسم کا رنگ نیلا پڑ جاتا ہے تو یہ نہ کہنا برا تھا، گناہ گار تھا، چونکہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے اگر کوئی بندہ کینسر کے مرض کے اندر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا جسم بعض مرتبہ کالا ہو جاتا ہے، اور جب بندے کے جسم کے اندر آئرن کی کمی ہوتی ہے اسے انجیکشن لگائے جاتے ہیں تو گوشت کے اندر آئرن کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جسم پہ نیلے نشان پڑ جاتے ہیں، جسم کالا ہو جاتا ہے۔ یہ تو میڈیکل سائنس اس چیز کو تسلیم کرتی ہے، لہٰذا کسی بندے کے کالے چہرے کو دیکھ کر، نیلے نشانات کو دیکھ کر یا چہرہ پھر گیا، جسم کے اندر کوئی بھی تبدیلی ہو جائے، یہ نہ کہنا گناہ گار تھا بلکہ یوں کہنا مرنے والا اچھا تھا، مرنے والا نیک تھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر 40 ایمان والے 100 ایمان والے کسی کے مرنے کے بعد یوں کہہ دیتے ہیں مرنے والا بڑا اچھا تھا، اللہ ان کی بات کو قبول کر کے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عدالتوں کے اندر 2 بندے کسی کی گواہی دے دیں، قاضی اس کی گواہی کو قبول کر لیتا ہے، تو کیا 40 ایمان والے کسی کے نیک ہونے کی گواہی دیں اللہ ان کی گواہی قبول نہیں کرے گا؟ اللہ ان کی گواہی کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا اللہ موت کی سختیوں کے اندر میری مدد فرما۔ اور میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا آج سے کئی سال پہلے، کتاب کا نام تو یاد نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ اسرائیل سے کہا اسرائیل تو نے آخری وقت کے اندر جتنی تکلیف میری امت کو دینی ہے وہ ساری محمد کے سینے پہ ڈال دے، میں اپنی امت کی خاطر تمام تر تکالیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت نے اپنا کام شروع کیا، آپ علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے پڑھا اللہم الرفیق الاعلیٰ، آپ کا دست مبارک نیچے ہو گیا، آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں جب میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہاتھ مبارک نیچے ہو گیا، منہ مبارک بند ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کی آواز
آواز بند ہو گئی تو میری چیخ نکل گئی، ازواج مطہرات جمع ہوئی، فاطمہ بھی آ گئی، بچے بھی آ گئے، اور باہر جب صحابہ کو پتہ چلا تو صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی۔ عمر اپنا ہوش و حواس گم کر بیٹھے۔ حضرت عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا تلوار نیام سے نکال کر کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ عمر بھی ہوش و حواس گم کر بیٹھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق مدینہ سے 1.5 میل کے فاصلے پر اپنی کسی اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ ابو بکر کو جا کے کسی نے بتلایا، آپ وہاں سے تشریف لائے، میرے پیغمبر کے پاس پہنچے، آپ نے چہرے کے اوپر سے چادر کو ہٹایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی کا صداقت نے بوسہ لیا۔ صداقت نے بوسہ لینے کے بعد نبی علیہ السلام کے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا۔ ابو بکر باہر تشریف لائے۔ صحابہ کرام کی عجیب کیفیت تھی۔ ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر کے قریب آئے اور تمام صحابہ کو جمع کیا۔ میں ابو بکر صدیق کی عظمت کے اوپر، ان کے حوصلے کے اوپر، ان کی برداشت کے اوپر قربان جاؤں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ والوں نے نکالا تو اس وقت ابو بکر اپنے کندھے پہ سنبھال لیتے ہیں، اور جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، امت کو سنبھالنے کا وقت آیا تو ابو بکر اکیلے نے پوری امت کو سنبھال لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا اور خطبے کے اندر قرآن کی یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول۔ چونکہ ہماری مجلس کا آغاز تلاوت سے ہوا اور بچے نے رکوع بھی یہی پڑھا تھا، وما محمد الا رسول، تو ابو بکر صدیق نے یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ آیت ابھی آسمان سے اتر رہی ہے۔ پھر ابو بکر صدیق نے فرمایا جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سمجھ جائے اللہ حی اور قیوم ہے، زندہ اور باقی رہنے والی ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے ہیں تو سمجھ جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق نے یہ خطبہ دیا تو صحابہ کو تسلی ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کیسے دیں، آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیں یا کپڑوں سمیت غسل دیں۔ اللہ نے تمام صحابہ کے اوپر اونگ طاری کر دی اور سب نے آسمان سے غیبی آواز کو سنا کہ میرے حبیب کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے، غسل دیتے وقت میرے حبیب کے کپڑے نہ اتارے جائیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 6 یا 7 افراد نے غسل دیا، حضرت علی، حضرت عباس، فضل بن عباس، قسم بن عباس، حضرت شقران، اسامہ بن زید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان حضرات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا، چونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے۔ حضرت فضل بن عباس پانی ڈال رہے تھے اور علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک بدن کے اوپر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ بلکہ میں نے سیرت حلبیہ کے اندر ایک بات پڑھی، حضرت علی فرماتے جب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دے رہا تھا تو پیغمبر کی آنکھ کے اندر مجھے ایک تنکا نظر آیا، میں نے اس تنکے کو نکالنے کی کوشش کی تو وہ تنکا نکل نہ سکا۔ میں حضرت علی کی محبت کے اوپر قربان جاؤں، علی فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ کوئی نرم چیز کے ساتھ تنکا نکل سکتا ہے، میں نے اپنی زبان پیغمبر کی آنکھوں پہ رکھ دی، میری زبان پیغمبر کی آنکھوں پہ گئی، وہ تنکا میری زبان کے ساتھ باہر آ گیا۔ واہ علی میں تیرے مقدر کے اوپر قربان جاؤں، کسی کی زبان کسی کے رخسار پہ لگتی ہے، کسی کی زبان کسی کے ہونٹوں پہ لگتی ہے، علی تیرے مقدر کے اوپر قربان جاؤں، تیری آنکھ پیغمبر کی اس آنکھ پہ جا کے لگتی ہے، تیری زبان اس آنکھ پہ جا کے بوسے لیتی ہے جس آنکھ کے بارے میں رب نے فرمایا ما زاغ البصر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے تذکرے جس رب نے قرآن کے اندر کیے، تو نے پیغمبر کی اسی آنکھ کا اپنی زبان کے ساتھ پیار کر لیا۔ اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب میں بچے محمد کو لینے کے لیے آئی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے آمینہ سے ایک اپنا بچہ تو دکھاؤ۔ جب پیغمبر کے اوپر سے چادر کو ہٹایا گیا، بچے نے اپنی ماں زاغ البصر والی آنکھیں کھولی تو حلیمہ فرماتے بچے کی آنکھ سے میں نے ایک نور دیکھا جو آنکھ سے نکلا اور اس نے زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دیا۔ پیغمبر کی آنکھ سے نور نکلتا تھا، ہر چیز روشن ہو جاتی تھی۔ علی نے پیغمبر کی اسی آنکھ کا بوسہ لے لیا۔ اور بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ مبارک کے پاس کچھ پانی جمع ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے پانی کو دیکھا تو ہاتھ نہیں پھیرا، پیغمبر کے جسم کے اوپر پانی تھا، تو حضرت علی فرماتے ہیں میں اس پانی کو پی گیا۔
میں نے وہ پانی بھی پی لیا۔ اگر آج کوئی بندہ وضو کرتا ہے تو فقہ کا مسئلہ ہے وہ وضو کا پانی مستعمل ہو جاتا ہے، پاک ہوتا ہے لیکن پاک کر نہیں سکتا۔ اسی طرح جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اسے غسل دیا جاتا ہے تو وہ پانی ناپاک ہوتا ہے، لیکن یہ معاملہ میرے پیغمبر کا تھا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا پانی تھا۔ حضرت علی فرماتے میں پی گیا، چونکہ صحابہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عشق تھا وہ عشق اور محبت بہت زیادہ تھی۔ میرے پیغمبر تھوک ڈالتے تھے، صحابہ بدن پہ مل لیا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر وضو کرتے تھے، صحابہ آپ کا پانی اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے خون نکلتا، صحابہ اس خون کو پی جاتے تھے۔ میں ان کی محبت کے اوپر، عشق کے اوپر قربان جاؤں۔ میرے پیغمبر کے مبارک منہ سے غزوہ احد کے موقع پہ خون بہہ رہا تھا، مالک بن سنان آگے بڑھے اور اس خون کو پینا شروع کر دیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا مالک یہ کیا کر رہے ہو؟ جب میں تصورات کی دنیا میں دیکھتا ہوں تو مالک نے کہا ہوگا یا رسول اللہ آج تو عاشق کو چھوڑ دیں، آج تو عاشق کو جی بھر کے خون پی لینے دیجئے۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا ہوگا ٹھیک ہے مالک، جو تیرا جی چاہتے وہ کر لے۔ جب مالک خون پی جاتے ہیں تو میرے پیغمبر نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو تو مالک کو دیکھ لو، چونکہ مالک کے پیٹ میں پیغمبر کا خون جا چکا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب غسل دے دیا گیا تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حجرے مبارک کے اندر رکھ دیا گیا۔ تمام صحابہ باہر چلے گئے۔ پھر آپ کے اہل بیت میں سے مرد حضرات آئے تو انہوں نے آپ کے اوپر سلام پڑھا، پھر خواتین آئی، بچے، نوکر، نوکرانیاں، پھر مہاجرین، انصار۔ اس طریقے سوموار والے دن یہ سلام کا سلسلہ شروع ہوا اور منگل والے دن عشاء کی نماز کے بعد یہ سلام کا سلسلہ مکمل ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منگل اور بدھ کی درمیانی رات، یعنی منگل کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا۔ دفن کیسے کیا گیا؟ اب جیسے اگر اس علاقے کے اندر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو قبر یوں بنے گی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک بنائی گئی، آپ کو پاؤں کی جانب رکھا گیا، اس چارپائی کے اوپر تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پاؤں کی جانب سے قبر مبارک کے اندر اتارا گیا۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ ہم جب اپنے مردوں کو قبر کے اندر لٹاتے ہیں تو بعض لوگ بالکل سیدھا لٹا دیتے ہیں اور اس کے چہرے کا رخ قبلہ کی جانب کر دیتے ہیں، یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اس مردے کو کروٹ کے بل لٹایا جائے تاکہ اس کے پورے جسم کا رخ وہ قبلے کی جانب ہو جائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ اور مبارک تعلیم ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو قبر مبارک کے اندر لٹایا گیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک انگوٹھی تھی، انہوں نے جان بوجھ کے وہ انگوٹھی پیغمبر کی قبر مبارک کے اندر پھینک دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کے کہا علی میں انگوٹھی اٹھا لوں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جلدی اٹھا کے باہر آ جاؤ۔ حضرت مغیرہ کو یہ ایک بہانہ چاہیے تھا، مغیرہ اندر اترے اور پیغمبر کے ساتھ چمٹ گئے، مغیرہ لپٹ گئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لپٹ کر چمٹ کر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کی پھر چیخیں نکل گئی، آواز بلند ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کب تک روتے رہو گے؟ اس مغیرہ کو باہر نکالو۔ مغیرہ کو باہر نکالا، پھر دو جہاں کے سردار، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، محبوب رب العالمین، امام الانبیاء، سید المرسلین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی کے اندر دفن کر دیا گیا۔ جب نبی علیہ السلام کی تدفین ہو گئی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس کھڑا ہوا تھا، فاطمہ کا وہاں سے گزر ہوا تو فاطمہ نے میری طرف دیکھ کے کہا انس تمہارا کتنا بڑا دل ہے، کتنا بڑا جگر ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے پیغمبر کو دفن کر دیا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے نبی کو مٹی کے حوالے کر دیا۔ حضرت انس فرماتے اس جملے کو سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال پرملال ہوا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، اے سورج اگر تیرے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا صدمہ ڈال دیا جائے تو بھی اس صدمے کی وجہ سے بے نور ہو جائے گا۔ ایک صحابی اپنے کھیتوں کے اندر پانی لگا رہے تھے، جب انہیں پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، وہ اپنے باغ کے اندر کھڑے ہوئے تھے، کھجوروں کا باغ تھا، پتہ چلا کہ آمینہ کا در یتیم دنیا سے جا چکا ہے، مدینہ کی طرف رخ کیا، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ لے جائے، اللہ بار بار مدینہ
دکھائے۔ اللہ اب تو ہم سب کے اوپر حرم کے دروازے کھول دے۔ اللہ اب تو مکہ اور مدینہ کے دروازے میرے اور آپ کی پوری فیملی کے اوپر بلکہ پوری امت مسلمہ کے اوپر اللہ تعالیٰ جلد از جلد کھول دے، تاکہ پہلی فرصت کے اندر ہم بھی مکہ اور مدینہ جا کے زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ کی طرف اس صحابی نے رخ کر کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تو آمنہ کے لال کو دیکھنے کے لیے، اللہ تو نے آنکھیں دی تھی محبوب کی زیارت کے لیے، اللہ تو نے آنکھیں دی تھی چمکتا دمکتا روشن چہرہ دیکھنے کے لیے، اللہ جب وہ ہستی دنیا سے چلی گئی اب ان آنکھوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ آنکھوں کی بینائی کو واپس لے لے۔ اس عاشق رسول کے دعا والے ہاتھ ابھی چہرے کے اوپر واپس نہیں آئے تھے، اللہ آنکھوں کی بینائی کو واپس لے لیتے ہیں۔ میرے پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہا عائشہ مجھے اللہ کے نبی کی قبر تو دکھاؤ، اللہ کے نبی کی قبر کہاں پہ ہے؟ عائشہ اس عورت کو نبی علیہ السلام کی قبر پہ لے گئی۔ وہ عورت نبی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتی ہے، حتیٰ کہ اس نے چیخ ماری، قبر کے قریب گری اور اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دی۔ آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ تنبیہ الغافلین کے اندر فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ شام کے اندر ایک یہودی تھا جو ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کرتا تھا۔ اس نے ایک ہفتے تورات کھولی تو 4 مقامات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد پڑھا۔ اس نے وہ جگہ کاٹ کر آگ کے اندر جلا دی، نعوذ باللہ۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 مقامات کے اوپر نبی علیہ السلام کے نام پہ نظر پڑی، وہ کاٹ کے آگ میں جلا دی۔ پھر تیسرے ہفتے تورات کھولی تو متعدد مقامات کے اوپر میرے پیغمبر کا پیارا سہنا شیریں نام نامی اسم گرامی محمد لکھا ہوا تھا۔ اور میں محمد کے بارے میں چند اشعار عرض کر دیتا ہوں۔ نہ ہو ذکر مبارک آپ کا ورد زباں کیوں کر، نہ ہو ذکر مبارک آپ کا ورد زباں کیوں کر، میں ہوں روز ازل سے عاشق شیدا محمد کا۔ فرشتے قبر میں پوچھیں گے گر تو کس کا ہے تو کہہ دوں گا ہوں بندہ خدا کا اور شیدا محمد کا۔ خدایا جب میری اس قالب خاکی سے جان نکلے زباں پر اس گھڑی جاری رہے کلمہ محمد کا۔ خدا بھی حشر میں پوچھے گا گر تو عاشق کس کا ہے تو کہہ دوں گا محمد کا محمد کا محمد کا۔ تو اس یہودی نے جب متعدد مقامات کے اوپر میرے پیغمبر کے پیارے نام کو پڑھا تو کاٹنے کی کوشش کرنے لگا تو اپنی چھری قینچی کو وہیں پہ روک لیا اور سوچنے لگا کہ یہ کون ہستی ہے جس کا نام بارہا لکھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا جن کے پاس تورات کا علم تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں، مدینہ طیبہ کے اندر یثرب کے اندر ہیں، لیکن تو ان کے پاس نہ جانا، اگر تو جائے گا تو وہ اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں، گرویدہ کر لیتے ہیں، تو مسلمان ہو جائے گا۔ تو اس یہودی نے قسم اٹھا کے کہا اللہ کی قسم جب تک محمد کی زیارت نہ کر لوں اس وقت تک تورات نہیں پڑھوں گا۔ ساتھی حیران پریشان، اس نے ایڈریس مدینہ کا پوچھا، پھر اپنے علاقے شام سے مدینہ کی طرف سفر شروع کیا۔ جب یہ مدینہ کی حدود میں داخل ہوا تو اس کی نظر حضرت سلمان فارسی کے چہرے پہ پڑی۔ سلمان فارسی کے چہرے کو دیکھا تو سوچنے لگا یہی مسلمانوں کے پیغمبر ہوں گے، تو اس نے کہا یا محمد یا محمد۔ حضرت سلمان فارسی نے جب نبی علیہ السلام کا نام سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کے قریب آئے تو یہودی کہنے لگا آپ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں؟ تو جواب دیا میں مسلمانوں کا پیغمبر نہیں بلکہ میں تو پیغمبر کا غلام ہوں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں نے آپ کے پیغمبر سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے نبی علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 2 دن ہو چکے تھے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ جب اس نے نبی علیہ السلام کا نام لیا تو اس حضرت سلمان رو پڑتے ہیں۔ سلمان فارسی فرماتے میں سوچنے لگا اسے کیا جواب دوں، اگر میں جواب دیتا ہوں دنیا سے پردہ فرما جا چکے ہیں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اگر کہتا ہوں پیغمبر مدینے میں تو جھوٹ ہو جائے گا۔ سلمان فارسی فرماتے میں نے اس یہودی کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا تجھے پیغمبر کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں، وہ تجھے بتائیں گے۔ فرماتے میں ان کو لے کے مسجد نبوی کے پاس آیا، پوری مسجد نبوی صحابہ کرام سے بھری ہوئی تھی۔ اس یہودی نے جب صحابہ کو دیکھا تو سوچنے لگا اسی مجلس کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، تو باہر کھڑے ہو کے نام لیا یا محمد یا محمد۔ صحابہ کرام غم کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، تو صحابہ کرام
پیغمبر کے فراق میں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا، کیوں روتے ہو؟ تو کسی نے آ کے بتلایا کہ جس کا آپ نے نام لیا وہ ہستی 2 دن پہلے دنیا سے پردہ فرما چکی ہے۔ اس یہودی نے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے کہا، کاش میں نے جنم نہ لیا ہوتا، میں پیدا نہ ہوتا۔ اگر میں پیدا ہو گیا تھا تو تورات کی تلاوت نہ کرتا، تورات پڑھ لی تھی تو محمد کے نام کے اوپر میری نظر نہ پڑتی۔ اگر محمد کا نام پڑھ لیا تھا تو دنیا کے اندر ایک مرتبہ تو ان کی زیارت ہو جاتی۔ پھر اس یہودی نے کہا کہ حضرت علی موجود ہے۔ حضرت علی باہر تشریف لائے کہ ہاں میرا نام علی ہے۔ یہودی کہنے لگا، علی میں نے تیرا تذکرہ تورات کے اندر پڑھا تھا، تو پیغمبر کا قریبی رشتہ دار ہے۔ علی مجھے یہ تو بتلاؤ اللہ کے نبی کیسے تھے، حلیہ کیسے تھا؟ حضرت علی نے پیغمبر کا مبارک حلیہ بیان کر دیا۔ پھر اس یہودی نے کہا، علی مجھے اللہ کے نبی کا لباس تو دکھاؤ، کیسا لباس استعمال کرتے تھے؟ علی نے سلمان سے کہا کہ جاؤ گھر سے پیغمبر کا مبارک جبہ لے کے آؤ۔ حضرت علی چلے گئے اور وہاں سے جبہ لے کے علی کے پاس آئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جبے کو آنکھوں پہ رکھا، بوسہ لیا، پھر اس یہودی کو دیا۔ یہودی نے اپنی آنکھوں پہ رکھا، پیار کیا تو کہنے لگا، علی سونگو تو صحیح، اس جبے سے کتنی عمدہ خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت علی بھی رو پڑتے ہیں، سلمان بھی رو پڑتے ہیں۔ پھر یہودی کہنے لگا، علی میں نے اللہ کے نبی کا لباس بھی دیکھ لیا، میں نے حلیہ مبارک بھی سن لیا، مجھے اللہ کے نبی کی قبر تو دکھاؤ، قبر کیسی ہے؟ حضرت علی اس یہودی کا ہاتھ پکڑ کے پیغمبر کی قبر پہ لے گئے۔ یہودی پیغمبر کی قبر کے پاس کھڑا ہوا۔ اس یہودی نے آسمان کی طرف دیکھا اور عرض کیا، اللہ میں تیرے پیغمبر کے پاس اس وقت آیا جب وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اللہ میں تیرے پیغمبر کے اوپر ایمان لے کے آتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پیغمبر کی قبر کی زیارت کر کے اللہ ایمان کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے لیے میرے پیغمبر نے عجیب بشارت دی ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ میرے گناہ گار امتیوں، اگر تم میری قبر کی زیارت کرو گے تو قیامت کے دن میری شفاعت تمہارے اوپر واجب ہو جائے گی۔ اس لیے ارادہ کریں جنہوں نے ابھی تک عمرہ یا حج نہیں کیا، اللہ میں پہلی فرصت میں جا کے مکہ اور مدینہ دیکھوں گا، اپنے پیغمبر کی قبر کی زیارت کروں گا تاکہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت مجھے نصیب ہو جائے۔ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد کہنے لگا، اللہ میں نے تیرے حبیب کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے کلمہ پڑھ لیا، اللہ میری جان ابھی نکال لے، اللہ میری روح ابھی نکال لے تاکہ میں دنیا والوں کو بتا دوں کہ میرے دل کے اندر سب سے زیادہ آمینہ کے لال کی محبت ہے۔ اس نے نبی علیہ السلام کی محبت کے اندر قبر کے پاس کھڑے ہو کے موت کی دعا مانگی۔ میرے رب کا فیصلہ ہوا، اللہ نے اس کی روح کو وہیں پہ قبض کیا، یہ گرا اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ یوں عشق اور محبت لوگوں نے کی ہے، تو ہمیں چاہیے ہم بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ سچی محبت کریں اور اس پورے بیان کے اندر جتنی تعلیمات ہمیں نظر آتی ہیں تو ان تمام کو اپنانے والے بن جائیں۔ اگر تمام تعلیمات کو جو آج کے بیان کے اندر ہم نے سیکھی ہیں، سمجھی ہے، عمل کریں گے تو پھر سمجھ جائیں کہ ہم نے سیرت رسول کے اوپر عمل کر لیا، ہم نے سیرت رسول کو اپنا لیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیرت رسول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔